السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت ڈیجیٹل میدان میں نمایاں پیش رفت کر رہا ہے۔ حکومت خواتین کو AI میں آگے لا رہی ہے۔ خواتین کی تربیت میں ملک دنیا میں سبقت لے گیا۔ یہ کامیابی صرف تربیت تک محدود نہیں رہے گی، خواتین کو عالمی سطح پر نمایاں مقام دلانے کی کوشش جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملے میں امریکی ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ یہ ریڈار تھاڈ دفاعی نظام کا اہم حصہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کی قیمت تقریباً $136 ملین ہے۔ حملہ خطے میں بڑھتی کشیدگی کا عکاسی کرتا ہے۔ ایران نے بحرین میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ یہ کارروائی آپریشن ٹروپریس 4 کا حصہ بتائی گئی۔ اسرائیل نے تہران میں IRGC ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں متعدد میزائل داغے گئے۔ ایران اور لبنان سے اسرائیل پر حملے ہوئے، دونوں طرف سے کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ امریکی صدر نے دیہاتی درآمدات پر بھاری ٹیکس عائد کر دیا۔ اسٹیل اور ایلومینیم پر 50% تک ڈیوٹی لگے گی۔ کچھ مصنوعات پر 25% ٹیرف نافذ ہوگا۔ یہ اقدام قومی سلامتی کا نام پر کیا گیا۔ نئے قوانین 6 اپریل سے لاگو ہو جائیں گے۔ ایران کا تیل برادر جہاز بھارت آنے کے بجائے چین موڑ دیا گیا۔ یہ ٹینکر گجرات کے وڈنار بندرگاہ پہنچنے والا تھا۔ اس میں تقریباً 6 لاکھ بیرل خام تیل موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق راستہ بدلنے کی وجوہات اہم ہیں۔ امریکہ نے پابندیوں میں عارضی نرمی دی تھی۔ اس کے بعد یہ جہاز بھارت کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اتر پردیش میں ٹائر پھٹنے سے بڑا حادثہ پیش آیا۔ ہوا بھرتے وقت ٹائر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ ایک شخص فضا میں اچھل کر زمین پر جا گرا۔ واقعہ CCTV میں ریکارڈ ہو گیا۔ ماہرین نے زیادہ ہوا بھرنے کو بڑی وجہ بتایا۔ کمزور ٹائر بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ گیس کی قلت اور مہنگائی نے مزدوروں کی زندگی مشکل بنا دی۔ سورت اور دہلی سے مزدور واپس گاؤں لوٹ رہے ہیں۔ گیس کی قیمت 450 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ کام کی کمی نے حالات مزید خراب کر دیے۔ لوگ لکڑی کے چولہے استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ ماہرین نے بحران بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا۔ راگھو چڈھا نے پارلیمنٹ میں بولنے سے روکنے پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوامی مسائل اٹھاتے ہیں۔ ایئرپورٹ، مہنگائی اور مڈل کلاس مسائل پر بات کی۔ پارٹی نے انہیں نائب لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ ان کی جگہ اشوک متل کو مقرر کیا گیا۔ چڈھا نے کہا کہ آواز دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے عوام کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ بھارت سمیت کئی ممالک محفوظ راستے پر غور کر رہے ہیں۔ 6 بھارتی جہاز بحفاظت ابنائے ہرمز عبور کر چکے ہیں۔ یہ راستہ عالمی تیل سپلائی کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ تقریباً 20% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ 35 ممالک کا اہم اجلاس متوقع ہے۔ ماہرین نے بڑے بحران کا خدشہ ظاہر کیا۔ بھارت میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن رپورٹ کے مطابق بھارت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ 2016 سے اب تک 920 بار انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ میانمار 95 واقعات کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ 2025 میں 52 ممالک میں 313 شٹ ڈاؤن ہوئے۔ بھارت میں یہ اقدام اکثر احتجاج کے دوران ہوا۔ تنظیم نے اسے جمہوری اختیار کے خلاف قرار دیا۔ تلنگانہ کے ہنمکنڈا ضلع میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ اظہر الدین نے بیٹے کی خواہش میں بیوی اور 2 بیٹیوں کو مار دیا۔ متاثرین میں 26 سالہ فرحت اور 2 معصوم بچیاں شامل ہیں۔ ملزم پہلے بھی بیٹی کے خدشے پر اسقاط حمل کروا چکا ہے۔ آخری بار بیوی کے انکار پر جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ پولیس نے واقعہ درج کر کے تحقیقات شروع کی۔ سیف آباد پولیس نے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے نوجوانوں کو کر لیا گرفتار۔ 5 افراد ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار کر رہے تھے۔ یہ واقعہ رات 1 بجے فلائی اوور پر پیش آیا۔ نوجوان تیز رفتاری سے کرتب دکھا رہے تھے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کارروائی ہوئی۔ تمام ملزمان کی عمر 18 سے 22 سال کے درمیان ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر نے ملاوٹ کرنے والوں کو خبردار کیا۔ انہوں نے کہا عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ بشیر باغ میں ایک بیداری سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تقریباً 200 تاجروں نے شرکت کی۔ گوشت، ڈائری اور دیگر اشیاء کے کاروبار شامل تھے۔ حکام نے صاف ستھری خوراک کی حمایت پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے 563 امیدواروں کی تقرری کی راہ ہموار کی۔ طویل قانونی تنازع کے بعد بھرتی عمل مکمل ہونے جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اسے شفافیت کی جیت قرار دیا۔ امیدواروں کے لیے یہ بڑی راحت کی خبر ہے۔ تلنگانہ میں 99 روزہ پرجا پالنا پروگرام جاری ہے۔ ریاست بھر میں گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا پیغام عوام تک پہنچایا گیا۔ حکومت نے فلاح و بہبود کو ترجیح دینے کا دعویٰ کیا۔ عوامی اعتماد کو اپنی کامیابی قرار دیا گیا۔ ہر فیصلہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھ کر کرنے کا عزم ظاہر کیا۔
جو خدا کے نہیں ہوتے وہ کہیں کے نہیں ہوتے۔ تلنگانہ میں ایک مسلم نوجوان کی حرکت نے سب کو حیران کر دیا۔ محمد یوسف نے ہنومان مالا پہن کر دیکشا کی، 11 دن تک مذہبی رسم ادا کی، ہنومان جینتی پر مندر جا کر مالا اتاری۔ دعویٰ ہے کہ حادثے کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اسلام جیسا اچھا اور پاک مذہب پر عمل کرتے ہوئے یہ حرکت کی۔ جہاں دنیا اسلام میں شامل ہو رہی ہے وہاں ایسے جاہل حرکتوں سے کرتے ہیں اپنے ہی مذہب کو بدنام۔ نانیوں کے گھر میں آنے والی ہے خوشی، ماموں پر پڑنے والا ہے بھانجوں کا پریشر۔ جی ہاں، سارا سال جس کا رہتا ہے انتظار، تلنگانہ حکومت نے کر دیا گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان۔ اسکولوں کو 24 اپریل سے 11 جون تک مل گئی ہے تعطیلات۔ جملہ 48 دن کی ملی ہے تعطیلات۔ یہ فیصلہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں پر لاگو ہوگا۔ طلباء اور والدین کے لیے یہ بڑی راحت ہے۔ 12 جون سے دوبارہ تعلیمی سال شروع ہوگا۔ کلیانہ لکشمی اسکیم میں بے قاعدگیاں، سی اے جے رپورٹ میں بڑی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ 7314 کیسز میں غلط معلومات فراہم کی گئی۔ 72.51 کروڑ روپے کی ادائیگی مشکوک قرار دی گئی۔ کئی کم عمر لڑکیوں کو بھی فائدہ دیا گیا۔ کچھ کیسز میں شادی کی تاریخ سے پہلے رقم دی گئی۔ حکام کے درمیان ڈیٹا کی کمی بڑی وجہ بنی۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ نتائج 12 اپریل تک جاری ہونے کا امکان ہے۔ جوابی پرچوں کی جانچ آخری مرحلے میں ہے۔ تقریباً 56 لاکھ پرچوں کی جانچ کی گئی۔ امتحانات میں تقریباً 10 لاکھ طلبہ شریک ہوئے۔ نتائج وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں جاری ہوں گے۔ طلبہ کو جلد خوشخبری ملنے کی امید ہے۔ بورڈ نے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی۔ حیدرآباد میں شدید گرمی نے عوام کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر رہا ہے۔ اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک اور ڈی ہائیڈریشن کے کیسز بڑھ گئے۔ بچوں اور بزرگوں کو زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ ڈاکٹروں نے پانی زیادہ پینے کی ہدایت دی۔ خراب کھانے سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین نے احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دیا۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔